فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ظہر کے شروع کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہے نا۔ اگر کسی کی سنت مؤکدہ رہ گئی تو کیا کرے؟ ظہر کی 4 سنتیں رہ جائے تو کیا کرے؟ اگر ظہر کے فرض پہلے پڑھ لیے، ظہر کے فرض پہلے پڑھ لیے تو 2 رکعت سنت بعدیہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت قبلیہ ادا کیجیے۔ 4 رکعت فرض ادا کر لیے، اس کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو پہلے کی 4 رکعت رہ گئی تھی اسے ادا کیجیے۔ چنانچہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں جو فرض سے پہلے نہ پڑھی ہو تو بعد فرض بلکہ مذہب ارجح یعنی پسندیدہ ترین پر بعد سنت بعدیہ کے پڑھے۔ پسندیدہ ترین یہ ہے کہ فرض کے بعد نہیں بلکہ سنت بعدیہ کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایک شرط ہے اس میں کہ ہنوز یعنی وقت ظہر باقی ہو، وقت ظہر باقی ہو۔ اگر ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو اب یہ سنت قبلیہ جو رہ گئی اس کو ادا اب اس کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فجر کی سنتیں رہ جائے تو کیا کرے؟ سنتیں پڑھنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، سنت فجر اگر پڑھے گا تو فجر کی جو جماعت ہے وہ چھٹ جائے گی۔ سنتیں پڑھنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بغیر پڑھے شامل ہو جائے، بغیر سنتیں پڑھے جماعت میں شامل ہو جائے، مگر سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔ فجر کے فرض کے جب سلام پھیر دیے اس کے بعد سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے لے کر ضحو الکبریٰ تک پڑھ لے کہ مستحب ہے۔ اب ضحو الکبریٰ کے بعد پھر اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے نا۔ کیا مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب تا ابتدائے وقت عشاء ہوتا ہے۔ یہ وقت مقامات الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے مغرب کا وقت گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلا باب المدینہ کراچی میں نظام الاوقات کے نقشے کے مطابق مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں روز ابر یعنی جس دن بادل چھائے ہوئے ہو، جس دن بادل چھائے ہوئے ہو اس کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی مستحب ہے۔ مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوا مغرب ادا کر لینا یہ مستحب ہے۔ اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر، مغرب کا وقت شروع ہوا اور 2 رکعت پڑھ لے، اس سے زیادہ وقت کی تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بغیر عذر، سفر اور مرض وغیرہ، اگر کوئی عذر ہے، سفر میں ہے یا مریض ہے، اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے یعنی ستارے نظر آنے لگے تو مکروہ تحریمی ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس یعنی مغرب کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائے،
مغرب میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، اور جب تک ستارے ظاہر نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا یہ وقت مستحب ہے۔ اتنی دیر کرنی کہ بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آ جائے، بڑے ستارے بھی چھوٹے ستارے بھی نظر آ جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ عصر اور عشاء سے پہلے، عصر کے فرض اور عشاء کے فرض سے پہلے جو رکعتیں ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے، وہ سنت غیر موقدہ ہے، ان کی قضا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فجر کی سنت موقدہ جو قبلیہ ہے وہ رہ گئی، تو وہ ہم کب پڑھیں گے؟ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر ظہو الکبریٰ سے پہلے پہلے تک پڑھ لینا مستحب ہے۔ ظہر کی اگر سنت قبلیہ رہ گئی تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت سنت بعدیہ کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ مغرب میں سنت قبلیہ ہے ہی نہیں، سنت بعدیہ ہے، اور عصر اور عشاء کی جو سنت قبلیہ ہے وہ غیر موقدہ ہے، وہ اگر فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد اسے نہیں پڑھے گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ